بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں۔ یہ سیریز ہے فرض نماز کے بارے میں۔ اس سیریز میں یہ پڑھیں گے کہ نماز کا اسلام میں کیا رول کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کہ نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک سیکنڈ پلر ہے، یعنی دوسرا رکن ہے ایک جو ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہو، نماز میں دلچسپی کیسے پیدا ہو، اور پھر جو نماز پڑھیں تو اس کا اجر کیا ہے، یعنی فضائل کیا ہیں، کہ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے اس کو یہ ملے گا تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نماز کے پڑھنے کا جو اجر ہے، جو فضائل ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے جو ہے۔ اس طرح جب ہم نماز کی اہمیت، نماز میں اپنی دلچسپی پیدا کرنا، خشوع و خضوع پیدا کرنا، اور اس کا اجر کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، جب یہ تمام چیزیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام معلومات سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں جو ہے۔ اور اس طرح اگر ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کے معاملے میں ایک گول مقرر کیا ہے، ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہے، وہ گول کیا ہے؟ وہ گول ہے اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ کا مسلمانوں کو اللہ نے ایک گول دیا ہے کہ یہ اقیم الصلاۃ کریں۔ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ کو نماز کو قائم کریں، نماز پہ جمے رہیں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ اقیم الصلاۃ ہے، اس میں ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو اس سیریز کے لیے کتاب ہے منتخب احادیث۔ یہ منتخب احادیث، اس کتاب کو جو اس کے اندر منتخب احادیث میں مختلف جو ٹاپکس ہیں، مختلف ٹاپکس کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ جمع کرنے کا کام ایک انڈیا سے ایک عالم تھے، مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحم اللہ تعالی، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ماشاءاللہ یہ کتاب ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک عام آدمی جیسے اب فرض نماز کے بعد کے متعلق دیکھنا چاہے بھی کون سی آیات ہیں اور کون سی احادیث ہیں، تو ایک مجموعے کی صورت میں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں سے قرآن کی آیات اور احادیث جو فرض نماز کے بارے میں ہیں ان کو سیکھیں۔ تو مولانا کا انتقال 1965 میں ہوا، لیکن جو کتاب یہ جو ہے یہ ان کی دنیا کے جانے کے بعد، یعنی ان کی موت کے بعد ان کی یہ کتاب پبلش ہوئی ہے جو ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے
آج کا ٹاپک یہ ہے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آیت ہے سورۃ عنکبوت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کرتے رہیں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ یعنی قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جو قرآن مدینے میں نازل ہوا، مدنی قرآن ہے، ان میں اکثر جگہ پہ آیا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس طرح مخاطب کیا گیا ہے۔ اور مکی قرآن جو ہے، مکی قرآن کے اندر اہل ایمان کو براہ راست مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کا بھی اسلوب یہی ہے کہ اس میں مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن بالواسطہ پوری امت کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ تلاوت کرتے رہیں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اللہ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اصل میں آج کی یہ ویڈیو، اس کا ٹاپک یہ ہے، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اس آیت میں 3 قسم کے ذکر کی بات ہوئی ہے۔ پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کے پیغام کو پھیلاؤ۔ اب قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، فلاح جو ہے، نماز جو ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جو اللہ کی یاد کرنا تسبیحات سے، یا جو مسنون دعائیں ہیں جو ہر معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، جو ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں ایک رائے تو یہ ہے کہ 3 قسم کے ذکر کی بات ہے، قرآن کی، نماز کی اور ذکر کی جو تسبیحات اور دعاؤں کی صورت میں ہے۔ لیکن نماز کا فائدہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن ایک اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو ذکر کا لفظ ہے قرآن پاک میں، یہ ذکر تینوں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، یہ سورۃ الحجر میں ہے، إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں قرآن کے لیے ذکر کا لفظ آیا ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور نماز کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے ذکر، یہ سورۃ الجمعہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو تیزی کے ساتھ سبقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ تو یہاں ذکر نماز، جمعے کی نماز مراد ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو۔ اسی طرح اس سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، کہ نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ یہاں نماز کے لیے بھی ذکر آیا۔ اب جو تیسرا ذکر ہے، جو تسبیحات، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہر گھر جانا ہے دعا پڑھو، کھانا کھانا ہے دعائیں پڑھو، گاڑی میں بیٹھنا دعا پڑھو، یہ اللہ کا ذکر ہے سارا جو ہے۔ تو اس کے بارے میں آیت آئی ہے سورۃ آل عمران میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تنہا کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روکتی ہے۔ تنہا کا لفظ ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع مؤنث غائب ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ آیت ہے، یہ سورۃ نحل میں ہے، آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ یعنی آیت میں 3 چیزوں کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے۔ اب اللہ نے 3 چیزوں سے روکا ہے، بے حیائی سے، برائی سے، اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے کہ اکثر جمعۃ المبارک کے خطبات میں یہ شامل کی جاتی ہے، یہ آیت جو ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پہلے آیت پہ پڑھا کہ یقیناً نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، وہاں پہ تنہا کا لفظ تھا، یہاں پہ ینہا ہے۔ یہ لفظ وہی ہے لیکن مؤنث اور مذکر کا فرق ہے جو ہے۔
کہ فلاح جو ہے وہ معنف ہے، اس کے لیے معنف کا صیغہ آیا، اور اللہ کے لیے یہ مفکر کا صیغہ آیا۔ تو ینہا وہاں تنہا ہے، یہاں ینہا ہے، یعنی اللہ حکم دیتا ہے، اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اب یہ ہے تیسری آیت، یہ سورۃ نور میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ یعنی یامر کا مطلب ہے حکم دینا، کہ شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کے کاموں کا۔ اب اس میں اس چیز کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو اس بات کا ہمیں حکم ہے کہ خیر کا کام کرو اور بے حیائی کے کاموں سے بچو، ادھر شیطان ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ فحشا بھی کرو، منکر بھی کرو۔ اب بندہ کیا کرے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے بچو، شیطان ترغیب دے رہا ہے کہ جو ہے کہ ان کاموں کو کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بہت اہم ویپن، بہت اہم ایک شیلڈ اور بہت ایک ہمیں پروٹیکشن کی چیز دی ہے، جس کو کہتے ہیں فلاح، کہ فلاح کے ذریعے اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا، فلاح کے ذریعے شیطان کی ترغیب سے بچنا آسان ہو جائے گا جو ہے۔ تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ فلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی یہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ تو یہ نماز کا پتہ چل گیا، تو اب یہ ہے کہ ہماری نماز کو اب اتنا بہتر ہم کریں تاکہ نماز بہتر ہوگی تو پھر ان چیزوں پہ عمل ہوگا۔ اس میں بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، یا ہم سجدے میں ہوتے ہیں، اس وقت کوشش کریں کہ اللہ تعالی کا یہ ذہن میں بات ہمیں ہو۔ یعنی بڑی مشہور ایک حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بڑے درجے کی بات ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو، عبادت کرے، تو گویا یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نمازیں ادا کریں گے، قیام میں بھی یہی بات ہوگی، رکوع میں بھی یہی بات ہوگی، سجدے میں بھی یہی بات ہوگی کہ یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح نماز کے بعد جب ہم نماز ختم کر کے اپنی باقی زندگی میں آئیں گے تو یہی جو احساس ہے، جو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس ہماری باقی زندگی میں بھی آئے گا۔ جب باقی زندگی میں آئے گا تو پھر ہم فحشاء اور منکر سے بچنے والے بنیں گے۔
تو اس میں بات یہ ہے کہ جتنی ہماری نماز کی کوالٹی بہتر ہوگی، جتنی ہماری نماز اچھی ہوگی، تو انشاءاللہ تو اس طرح ہماری باقی زندگی بھی اتنی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں ایسی نماز نصیب فرما کہ جس میں اللہ راضی ہوں جس نماز سے، اور ایسی نماز نصیب فرما کہ جو ہمیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر سے عمل کرنے والی نماز بن جائے۔ کوشش کریں کہ اس میسج کو جتنا بھی پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔